اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد حسنین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی سرخیوں پر۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر سینکڑوں کشمیریوں اور سکھ مظاہرین نے یوم سیاہ منایا اور بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا۔ فلسطینیوں کے فلسطین اسرائیل تنازع کے متعلق امریکی صدی کے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ مشرقی صنعا میں یمنی فوج اور رضاکار فورس کے خلاف سعودی اتحاد کی کارروائی شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد یمنی فوج اور رضاکار فورسز نے سعودی اتحاد کو کاری ضرب لگائی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے شہریوں کو تجارتی مقاصد کے لیے سعودی عرب کے دورے کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ بغداد میں کل رات امریکی سفارت خانے پر ہونے والے راکٹ حملے میں امریکی سفارت خانے کے 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت نازک بھی بتائی جاتی ہے۔ چین میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی ہے۔ روس کے سیاسی رہنما اور رکن پارلیمنٹ ولادیمیر جیرینوفسکی نے چین میں کورونا وائرس کے ہلاک خیز پھیلاؤ کو امریکی سازش قرار دے دیا ہے۔ افریقی ملک مالی میں شدت پسند گروہ کے مسلح افراد نے ایک فوجی اڈے پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 19 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ افغانستان میں ایک مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 83 افراد سوار تھے۔ ترکی کے مشرقی حصوں میں آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے، جبکہ 1000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ افغان فورسز نے طالبان کے خلاف مختلف آپریشنز میں زمینی اور فضائی حملے کیے ہیں، جس سے 51 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ لڑائی میں یہ اضافہ امن مذاکرات میں نئے ڈیڈ لاک کی جانب اشارہ ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر سینکڑوں کشمیریوں اور سکھ مظاہرین نے یوم سیاہ منایا اور بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین لندن کے ساتھ ساتھ برمنگھم اور دیگر شہروں سے بسز اور کوچز کے ذریعے ایڈویج پہنچے، جنہوں نے مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے مظالم کے خلاف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی تنظیموں کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور مواصلاتی روابط کی بندش جاری ہے، ایسے میں بھارتی حکومت کا یوم جمہوریہ منانا منافقت ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ، خالصتان موومنٹ برطانیہ اور گلوبل پاکستان اینڈ کشمیر سپریم کونسل نے مشترکہ طور پر بھارتی ہائی کمیشن کے باہر تحریک کشمیر برطانیہ، خالصتان موومنٹ برطانیہ اور گلوبل پاکستان اینڈ کشمیر سپریم کونسل نے مشترکہ طور پر بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی کا کہنا تھا کہ بھارت کا 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منانے کا اخلاقی جواز نہیں، جبکہ اس نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو جیل بنا رکھا ہے، اور 5 اگست 2019 سے میڈیا کو بھی مقبوضہ وادی سے رپورٹنگ کرنے کو دباؤ کا سامنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی یوم جمہوریہ کے خلاف احتجاج محاصرے میں رہنے والے افراد کو ایک اچھا پیغام پہنچائے گا کہ وہ اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں۔ فلسطینیوں کے فلسطین اسرائیل تنازع کے متعلق امریکی صدی کے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی اس منصوبے کی اجازت نہیں دیں گے جسے ٹرمپ صدی کا سودا قرار دیتا ہے۔ ترجمان نے عرب دنیا سے بھی فلسطین کے موقف کی حمایت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ ٹرمپ کے اس منصوبے سے خطے میں انتشار پھیل جائے گا۔ ایک فلسطینی اہلکار جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پیر کو فلسطینی صدر محمود عباس نے فون پر بات کرنے کے لیے ٹرمپ کی بار بار درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ حماس کی مزاحمتی تحریک کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ناکام ہونے کے مترادف ہے اور قابض حکومت کے خلاف فلسطین کی جدوجہد میں نئے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا۔ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے شہریوں کو تجارتی مقاصد کے لیے سعودی عرب کے دورے کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ امریکی اور صہیونی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے اپنے شہریوں کو سعودی عرب کا سفر کرنے کی باضابطہ اجازت دے دی۔ سعودی عرب کے دورے کی اجازت دینے کا اعلان اسرائیلی وزارت داخلہ نے کیا۔ امریکی اور صہیونی میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر داخلہ آر یہ دیری نے اجازت نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔
اسرائیلی شہری سعودی عرب کے کاروباری اور مذہبی جگہوں کا دورہ بھی کر سکیں گے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین سابق وزیر شہزادہ بندر بن سلطان کے ذریعے روابط میں تیزی آئی، جبکہ شاہ سلمان کے دور بادشاہت بالخصوص محمد بن سلمان کے ولی عہد نامزد ہونے کے بعد اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان غیر اعلانیہ تعاون شروع ہوا، جس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی اور اسرائیلی حکام کے مابین درپردہ ہونے والی ملاقاتوں سے پردہ اٹھانے کے بعد اب دونوں ممالک کے حکام نے عوامی سطح پر دوروں اور سفر کی اجازت بھی دے دی ہے۔ بغداد میں کل رات امریکی سفارت خانے پر ہونے والے راکٹ حملے میں امریکی سفارت خانے کے 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت نازک بھی بتائی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بغداد میں اتوار کی رات امریکی سفارت خانے پر ہونے والے راکٹ حملے کے بعد امریکی ہیلی کاپٹروں نے سفارت خانے کے عملے کو نکالنے کا کام شروع کیا۔ امریکی فوج کے ایک آفیسر نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹ حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ تیوشا میزائل سے کیا گیا، تاہم انہوں نے ہلاک اور زخمیوں کی تعداد کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ واضح رہے کہ بغداد میں اتوار کی رات گرین زون پر 5 راکٹ داغے گئے، جن میں سے ایک امریکی سفارت خانے پر لگا۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر گزشتہ چند ماہ کے دوران بھی بار بار راکٹ حملے کیے گئے۔ چین میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے ہوبئی میں مزید 24 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد احتیاطی تدابیر کے تحت شہریوں کو گھر میں ہی رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چینی حکام نے 2700 سے زائد شہریوں کو کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ چینی ہیلتھ کمیشن کے مطابق صوبے ہوبئی کے علاوہ کسی شہر سے ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی، جبکہ مزید 769 افراد وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں، جن میں سے نصف کا تعلق ہوبئی سے ہے اور ان میں سے 461 افراد کی حالت انتہائی نازک ہے۔ کورونا وائرس کے پے در پے کیسز سامنے آنے کے بعد چینی حکومت نے ہوبئی میں صوبے کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے زیر انتظام علاقے ماکاؤ اور ہانگ کانگ میں بھی کورونا وائرس کے کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ چین کے علاوہ جنوبی کوریا میں بھی کورونا وائرس کے 4 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ تھائی لینڈ، تائیوان، جاپان، امریکہ، ویتنام، سنگاپور، ملائیشیا، نیپال، فرانس، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی کورونا کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ روس کے سیاسی رہنما اور رکن پارلیمنٹ ولادیمیر جیرینوفسکی نے چین میں کورونا وائرس کے ہلاک خیز پھیلاؤ کو امریکی سازش قرار دے دیا ہے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ریا نووستی نے لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ ولادیمیر جیرینوفسکی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ کو اس بات کا خوف ہے کہ چینی معیشت ان سے آگے نہ نکل جائے، لہذا وہ اس کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنے پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات پہلے بھی انجام پا چکے ہیں اور ہم دنیا کے مختلف علاقوں میں متعدد اقسام کے جرثوموں کے پھیلاؤ کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ روس میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے امکان کو سامنے رکھتے ہوئے کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ ہفتے کے روز کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے شبے میں ایک چینی شہری کو صوبہ ایرکوتسک کے اسپتال میں بھی داخل کرایا گیا ہے۔ چین روس کا ہمسایہ ہے اور مشرقی بحیرہ کے علاقے میں دونوں ملکوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ مشرقی صنعاء میں یمنی فوج اور رضاکار فورس کے خلاف سعودی اتحاد کی کارروائی شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد یمنی فوج اور رضاکار فورسز نے سعودی اتحاد کو کاری ضرب لگائی ہے۔ شائع ہونے والی تصاویر اور ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی اتحاد کو نہم کے محاذ پر شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس گزشتہ ہفتے کے آغاز پر سعودی اتحاد نے اپنے حامی جنگجوؤں کے ساتھ صنعاء پر قبضے کی کوشش شروع کی تھی اور نہم کے محاذ پر بہت زیادہ فوجیوں اور فوجی ساز و سامان جمع کر لیا تھا۔ اس کارروائی کا مقصد نہم کے پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا اور صنعاء کے پہاڑی علاقے کے نزدیک اپنی پوزیشن مضبوط کرنا تھا، لیکن اس آپریشن کا بھی اسیر کے آپریشن جیسے ہی حال ہوا، جس میں سینکڑوں فوجی اسیر اور ہلاک و زخمی ہوئے تھے۔ اس دوران شائع ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز میں سعودی اتحاد کی شکست فاش کی عکاسی ہوتی ہے۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے سعودی اتحاد کی درجنوں بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ سڑک کے کنارے ان گاڑیوں اور ٹینکوں کی تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں جن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ افریقی ملک مالی میں شدت پسند گروہ کے مسلح افراد نے ایک فوجی اڈے پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 19 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افریقی ملک مالی کے وسطی علاقے میں قائم سوکولو آرمی بیس پر درجنوں مسلح افراد نے دھاوا بول دیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ فوجی اہلکاروں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ دو طرفہ فائرنگ کے دوران کم سے کم 19 فوجی اہلکاروں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ حملہ آور ایک گاڑی اور 4 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور کارروائی کے بعد مالی فوج کا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ تاحال کسی شدید تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔
اس علاقے میں 1 سے زائد شدت پسند جنگجو حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ مالی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے میں درجن سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ حملہ آوروں کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اس فوجی بیس میں وہ اہلکار تعینات تھے جو ملکہ بستیوں میں سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ افغانستان میں ایک مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 83 افراد سوار تھے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی قومی ایئر لائن کا ایک مسافر بردار طیارہ صوبہ غزنی میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے بعد طیارے میں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ طیارے میں 83 افراد سوار تھے۔ طیارہ گرنے کی اطلاع کے بعد ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کو جائے حادثہ پر بھیج دیا گیا ہے۔ پرواز کابل سے ہرات جا رہی تھی۔ طیارہ جس علاقے میں گرا طالبان جنگجوؤں کے زیر تسلط ہے۔ ترجمان گورنر نے مسافر طیارہ گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ یہ علاقہ طالبان کے زیر اثر ہے، اس لیے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حادثے میں جانی نقصان سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے کے بعد طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثہ اتنا خوفناک ہے کہ طیارے میں موجود مسافروں کے زندہ بچ جانے کے امکانات نہایت کم ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ترکی کے مشرقی حصوں میں آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے، جبکہ 1000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ جمعے کی رات ترکی کا مشرقی حصہ 6.8 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا تھا، جس کے باعث درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر ہو گئیں۔ رپورٹس کے مطابق زلزلے کے جھٹکے پڑوسی ملکوں شام، جارجیا اور آرمینیا میں بھی محسوس کیے گئے۔ ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ حکام کے مطابق زلزلے کا مرکز الیگزک کا علاقہ تھا، جس کی زیر زمین گہرائی 6.7 کلومیٹر تھی۔ ترک خبرساں ادارے کے مطابق مشرقی حصے میں جمعے کے روز آنے والے زلزلے میں اموات کی تعداد 35 ہو چکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے 45 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کا کام تاحال جاری ہے۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردگان نے زلزلے کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کے جنازے میں شرکت کی۔ افغان فورسز نے طالبان کے خلاف مختلف آپریشنز میں زمینی اور فضائی حملے کیے ہیں، جس سے 51 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ لڑائی میں یہ اضافہ امن مذاکرات میں نئے ڈیڈ لاک کی جانب اشارہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز بتایا کہ حکومتی افواج نے 9 صوبوں میں 13 زمینی کارروائیاں جبکہ 12 فضائی حملے کیے، جس میں 51 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 13 زخمی ہوئے، جبکہ 6 گرفتار کیے گئے۔ افغان صوبے بلخ میں مقامی حکام کا کہنا تھا کہ فضائی حملوں میں کم از کم 3 خواتین اور 4 بچے مارے گئے، جس کے نتیجے میں صوبائی گورنر کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ حکومت نے حملوں میں شہریوں کی ہلاکت کے حوالے سے تحقیقات کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے عقاتکا حملوں کے بعد اس ہفتے کے اختتام پر 2 میزائل حملے کیے، جس میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں بتایا کہ قندوز میں افغان سیکورٹی فورسز کے چیک پوائنٹس پر حملہ کیا گیا۔ بیان میں ان کا مزید کہنا تھا کہ حملے میں سیکورٹی فورسز کے 10 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ طالبان جنگجوؤں نے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔